السلام علیکم، میں ہوں خضر کلاسرا اور میں اسلام آباد میں موجود ہوں۔ رمادہ ہوٹل اسلام آباد کا جو ٹاپ فلور ہے اس پہ ہوں، اور میرے ساتھ گلگت بلتستان کی سینئر جرنلسٹ موجود ہیں، کرن عاصم عاصم جی مجھے ہمیشہ اپنے نام کے حوالے سے کریکٹ کرتے ہیں، بہرحال بہت شکریہ۔ جی بی سے میرا بھی بڑا اچھا تعلق ہے، میرے دوست احباب ہیں، منظر شگری، دیگر دوست ہیں، عباس ہے۔ تو میں آپ سے نا ذرا ہٹ کے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج نا میں نیوز پہ نہیں کرنا چاہ رہا، اوکے سر۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ مطلب یہاں دیکھنے والے بندے کو پتہ چلے کہ وہ جی بی میں موجود ہے، تو گلگت بلتستان کو آپ کس طرح مطلب نیریٹ کریں گی؟ گلگت بلتستان جو ہے سر، میں اس کو اسی طرح میں بتاؤں گی کہ ہمارا جو گلگت بلتستان ہے وہ قدرتی وسائل سے، قدرتی خوبصورتی سے مالا مال خطہ ہے۔ گلگت بلتستان کی جغرافیائی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ افغانستان کا بارڈر گلگت بلتستان سے ملتا ہے، انڈیا کا بارڈر گلگت بلتستان سے ملتا ہے، چائنا کا بارڈر گلگت بلتستان سے ملتا ہے، تاجکستان کا بھی بارڈر ہمارے جی بی سے مل رہا ہے۔ گلگت بلتستان ایک اللہ تعالیٰ نے صرف خوبصورت نہیں ہے بلکہ معدنی ذخائر سے بھی مالا مال خطہ ہے۔ پہاڑوں کی سرزمین ہے، جھیلوں کی سرزمین ہے، جہاں پہ آپ مختلف جھیلوں کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں، اور دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی جو ہے وہ گلگت بلتستان میں ہے۔ گلگت بلتستان اپنی خوبصورتی کی وجہ سے تو پوری دنیا میں پاکستان میں فیمس ہیں۔ صرف ہمارے علاقہ خوبصورت نہیں ہے بلکہ ہمارے علاقے کے لوگ بھی خوبصورت ہیں، مہمان نواز ہیں، جو ہر آنے والے کو دل سے ویلکم کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا پرابلم بھی ہے۔ جی پلیز۔ گلگت بلتستان کا اپنا کوئی ریونیو نہیں ہے، جنریٹ نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ وہ کیوں نہیں ہو رہا جبکہ آپ کے پاس تو ٹورزم ہے، پانی ہے؟ یہ اسی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کہ کیونکہ گلگت بلتستان جو ہے پاکستان کی توجہ گلگت بلتستان پہ اتنی نہیں ہے۔ وہاں کے جو معدنی ذخائر ہے، فارسٹ ہے، ٹورزم ہے، لیکن ان کی انکم جو ہے وہ گلگت بلتستان کے حصے میں نہیں آتی، وہ براہ راست ڈائریکٹ جو ہے وفاق کلیکٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وفاق ہمیں یہاں سے گرانٹ دے رہا ہے، جس سے ہمارا صوبہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ گلگت بلتستان واحد صوبہ میں سمجھتی ہوں جو گرانٹ انیٹ پہ چل رہا ہے، جن کے اپنے وسائل ہونے کے باوجود بھی گلگت بلتستان کے عوام کو محکوم رکھا گیا ہے۔ وہاں کے عوام نہیں، محکوم مطلب کس سینس میں؟ مطلب آپ کوئی بیسک کوئی مطلب بیسک رائٹس نہیں ہیں، پاکستان کے آئین میں ہم شامل نہیں ہیں۔ اچھا، گرانٹ ہمیں اسی حساب سے دیا جا رہا ہے، اگر وفاق کا دل چاہے تو وہ گرانٹ دے رہا ہے، اگر دل نہ چاہے تو نہیں دے رہا ہے۔ اب جو ہمارا صوبہ ہے اس وقت مالی خسارے سے دوچار ہے۔ فنڈ نہیں ہونے کی وجہ سے گلگت بلتستان کی واحد یونیورسٹی ہے کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی، جس کے طلباء و طالبات کے فیسوں میں اضافہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو طلباء و طالبات ہیں، کیونکہ غریب علاقہ ہے، غریب لوگ پڑھ رہے ہیں، غریب لوگ تعلیم سے روشناس ہو رہے ہیں، ان پہ تعلیم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ کرن، جو بسات احترام جو میں جانتا ہوں، آپ کو تو پورے ملک تک ایکسیس دی ہوئی ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں میڈیکل کالج، زرعی یونیورسٹی، کوٹا ہے سر، انجینئرنگ۔ مخصوص نشستیں ہیں، اور جس میں آپ جا کے ابھی فرض کریں انجینئر یونیورسٹی ہے تو وہاں پہ آپ کی 4 سیٹس ہیں یا 5 ہوں گے یا 10 ہیں۔ گلگت بلتستان میں اپنی انجینئرنگ یونیورسٹی نہیں ہے؟ کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، صرف ایک ہی کراکرم انٹرنیشنل کوئی یونیورسٹی وومن ہے، کوئی یونیورسٹی؟ میڈیکل یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی وومن یونیورسٹی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم وفاق میں آتے ہیں، اگر ہمیں یہاں پہ کوٹے کے بیس پہ ہمیں سیٹیں دی جا رہی ہیں، اور وہ سیٹیں بھی جن کی سفارش ہے، جن کے اثر رسوخ ہیں، ان کو ہمیں مل جاتا ہے۔ جو غریب ہے، جو پڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں، جو میرٹ پہ آتا ہے، وہ اکثر پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں ملازمت کے مواقع بھی نہیں ہے، وہاں پہ لوکل کوئی انڈسٹری نہیں ہے، پرائیویٹ کوئی انڈسٹری نہیں ہے۔ نہیں، وہ موسم کی وجہ سے نہیں ہے، یا کوئی حکمت عملی کی وجہ سے نہیں ہے، یا گورنمنٹ کی دلچسپی کی وجہ سے؟ گورنمنٹ کی دلچسپی بالکل نہیں ہے، سرمایہ کاری وہاں پہ نہیں ہو رہی ہے، کوئی سرمایہ کار گلگت آنے کے لیے ریڈی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ فلائٹس نہیں ہو رہے، موسم کی خرابی ہے، موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے گلگت بلتستان پورا متاثر ہے اس وقت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی دلچسپی کی میں نے بات کی، وہاں پہ گورنمنٹ جو فنڈ ہیں
وہ لمیٹڈ ہے گلگت بلتستان کا. نہیں، آپ کی آبادی کتنی ہے؟ ذرا اس کو اس طرح لیتے ہیں. ہماری آبادی 18 سے 20 لاکھ کے درمیان. یہ ہمارے پنجاب کے یا مطلب ان ایریاز کی ایک ضلع کی کے برابر کی آبادی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وفاقی حکومت لک آفٹر اسی طریقے سے نہیں کر رہی ہے جس طرح اس کو کرنا چاہیے. اگر گلگت بلتستان کے اندر وسائل ہے، فارسٹ ہے، تو ان پہ کام کیا جائے، یہ عوام کے لیے استعمال میں لایا جائے، جس سے اب گلگت بلتستان میں بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اور عوام کی معیار زندگی جو ہے وہ بھی بلند ہوگا. لیکن نہیں، ٹورزم بھی تو ایک انڈسٹری ہے نا. ٹورزم کی دیکھیں سر، ہمارے گلگت بلتستان میں اکثر یہ کہا جاتا ہے 10 لاکھ ٹورسٹ آئے گلگت بلتستان، لیکن ہمارے گورنمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی انکم نہیں ہے، کوئی ٹیکسز نہیں ہے گلگت بلتستان میں. 1 روپے کا فائدہ بھی گورنمنٹ کو نہیں ہو رہا ہے. آپ کا جو سٹیٹس مطلب بتایا جاتا ہے یا رپورٹ کیا جاتا ہے یا لوگ وہ ایک صوبے کا ہے. میں درست آئی رائٹ؟ اگر میں درست ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کا جو وزیر اعلیٰ ہے، آپ کے جو اسمبلی ہے، جو آپ کے مطلب لوگ ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مطلب بندہ اپنے مطلب وفاق سے جو ہے گلے تو ساؤتھ پنجاب والوں کو بھی رہتے ہیں، مجھے بھی رہتا ہے. ایز اے تھال میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. آپ کے پاس تو مطلب ابھی بھی شاید کچھ ہو. ہمارے وزیر اعلیٰ، ہمارے گورنر کا کام یہی ہے، وہ وفاق میں آ کے بھیک مانگتے ہیں، ان سے پیسے مانگتے ہیں کہ ہمارا صوبہ بیٹھ رہا ہے. ہمارے یہاں پہ تو خیر ایک سخت لفظ ہو جائے گا ایسا. خیر مطلب میں بھی آپ اسے ٹرانسلیٹ اور لفظوں میں کر دوں، ایسا نہیں ہے صوبوں کا، کیونکہ ظاہر ایک وفاقی اکائی کے طور پہ ہم وہ ہیں، سروائیو کر رہے ہیں. تو ظاہر یہ تو گھر میں بھی ایشوز ہوتے ہیں، بہن بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں کہ کسی کو زیادہ حصہ لے لے. کوشش کر رہی ہے کہ وہ گلگت بلتستان کے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرے، لیکن نہیں، آپ کو جب آپ کو فنڈ ملے گا، جب آپ کو گرانٹ ملے گا، جب آپ کے خزانے میں پیسے آئیں گے. نہیں، آپ کو خزانہ خالی ہوگا، آپ کے پاس فنڈ نہیں ہوں گے تو کام کیسے ہوگا؟ آپ کو اینول گرانٹ کا کوئی آئیڈیا ہے کتنی ملتی ہے؟ ہمیں جو اینول گرانٹ ہمارے نان ڈیولپمنٹ میں 58 ارب ہے، 58 ارب، اور ہمارے جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے 16 ارب ہے. آپ ابھی دیکھیں نا، نان ڈیولپمنٹ کا فنڈ کتنا ہائی ہے اور ڈیولپمنٹ کا فنڈ ہمارا کہاں پہ ہے. اور اس کے ساتھ گندم سبسڈی ملا کے پی ایس ڈی پی کے تھوڑے سے گندم سبسڈی آپ کو کب سے ملی ہوئی ہے؟ گندم سبسڈی ہمیں ذوالفقار علی بھٹو کی جب گورنمنٹ تھی پاکستان میں 1972 سے گلگت بلتستان. نہیں، بھٹو صاحب نے، سوری وہ آپ شاید بتانے میں وہ کر گئی، وہ تو 73 سے 70s کی مطلب الیکشن کے بعد ہی بھٹو صاحب کا ٹینیور رہا 79 تک. 73 سے لے کر 79 تک جی ہاں، بلکہ 77 تک وزٹ کیا تھا. تب انہوں نے گلگت بلتستان کے جب دیکھا کہ یہاں پہ تو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہی نہیں ہے، عوام یہاں سے ٹریول ہی نہیں کر سکتے ہیں، روڈ کی حالت بہت زیادہ خراب تھی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ میں گلگت بلتستان، وہاں پہ راجگی کا سسٹم تھا، FCR کے کالے قوانین تھے جو ذوالفقار علی بھٹو نے گلگت بلتستان میں ختم کر کے ایک سیاسی نظام وہاں پہ انہوں نے رائج کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ راجگی کا سسٹم تھا وہ انہوں نے ختم کیا. کالے راجگی سے کیا مراد ہے؟ وہاں پہ راجاؤں کی گورنمنٹ تھی. کون تھا؟ کوئی راجہ مہاراجہ تھا؟ کون تھا؟ مجھے نہیں آتی. اچھا چلو خیر ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں. یہ آپ نے کاٹنا ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں، یہ کاٹا نہیں جائے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ وہ ہوگا. کوئی ایسا ایشو نہیں. مجھے بھی نہیں پتا کہ آپ کا ڈیولپمنٹ فنڈ، یہ بینگ اے جرنلسٹ ہمارے لیے کوئی ایسی وہ نہیں ہے. ظاہر ہسٹری کے اسٹوڈنٹس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے. بہرحال کم ٹو دی پوائنٹ، بھٹو صاحب کے بعد کیا ہوا؟ کہانی کہاں سے بگڑی؟ بھٹو صاحب نے تو دی. آٹا آپ کو کس طرح ملتا ہے؟ اب پہلے جب ہمیں آٹا مل رہا تھا 400 پہ 450 پہ 40 kg آٹا ہمیں مل رہا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جب ہماری گورنمنٹ آئی اور سیاسی گورنمنٹس، انہوں نے ان کے ریٹس بڑھا کے ابھی جو ہے جو 40 kg کا جو آٹا ہے وہ 1000 پہ گیا ہے، اور 20 kg کا. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں آٹے کا ریٹ کیا ہے؟ پاکستان میں تو آٹے کا ریٹ بہت ہائی ہے. ٹھیک ہے نا، 160 روپے کلو ہے. مطلب 1600 روپے کے 10 کلو ہمیں ملتے ہیں. مطلب میں جو اسلام آباد سے پرچیز کرتا ہوں یا وہ ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ یہ تو آپ کی صوبائی حکومت نے ڈیسیژن لیا نا. مطلب کیوں لیا، اس کی جسٹیفیکیشن آپ کو دی ہوگی کیوں کیا ایسا؟ یہ تو ذوالفقار علی بھٹو نے لیا تھا نا. جی انہوں نے گلگت بلتستان کے عوام کو ایک سبسڈی اپنے طور پہ ایک تحفے پہ دیا تھا کہ جب تک گلگت بلتستان کے عوام وہ اب تک جاری ہے نا. میں آپ سے یہ کنفرم کر رہا ہوں، وہ جو سبسڈی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھٹو صاحب کی طرف سے دی گئی تھی وہ اب بھی جاری ہے. وہ ابھی بھی جاری ہے. اب جو اچھا آپ کا کرائسس کی وجہ سے اب ان کے ریٹ اپ کر رہے ہیں. مطلب آپ کہتے ہیں کہ 40 کلو ایک من جو آٹا ہے وہ آپ کو 450 روپے میں ملے.
اب نہیں مل رہا ہے نا، اب نہیں مل رہا۔ اب نہیں مل رہا ہے اب، کیونکہ ان کے ریٹس بڑھا کے اب ریسنٹلی جو گورنمنٹ ہے ہماری گلگت بلتستان میں، انہوں نے ریٹس بڑھا کے 52 اس پہ لے کے آئے ہیں نا۔ نہیں، اب آپ یہاں وفاق اور اپنی صوبائی حکومت کو علیحدہ علیحدہ کریں نا۔ وفاق فنڈ نہیں دے رہا ہے، جس کی وجہ سے اب گورنمنٹ جو ہے وہ ریٹس اپ کر رہی ہے۔ اب جو اچھا، گرانٹ یہ مل جو رہا تھا، شاہراہ کراکرم ہے، ہاں، یہ آپ کی طرف جاتی ہے؟ بالکل، یہ کیسا روڈ ہے؟ پہلے تو بڑا خطرناک تھا، اب ماشاءاللہ سے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اچھا، روڈ اچھا ہے، میٹل ہو چکا ہے، اور روڈ کی کنڈیشن اسلام بہتر ہے۔ آباد سے کتنا ٹائم لگتا ہے گلگت تک؟ اسلام آباد سے گلگت 18 گھنٹے کا سفر ہے، آپ 18 گھنٹے ٹریول کر کے گلگت پہنچ سکتے ہیں۔ اور بائی ایئر فلائٹس کتنی ہیں؟ 1 گھنٹہ، 1 گھنٹے کی 1 گھنٹے فلائٹ کا ہے۔ ٹریول ہے۔ تو اچھا، اب جو یہ شاہراہ کراکرم ہے یا وہ ہے، اس سے کوئی آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی فرق پڑے گا؟ بہت فرق پڑے گا۔ شاہراہ کراکرم واحد گلگت بلتستان اور پاکستان کو ملانے والی شاہراہ ہے، جہاں پہ یہاں سے ہمارا کھانا، ہمارا خوراک، سبزی، پھل، فروٹ، مطلب جو آپ کہیں پاکستان سے گلگت اسی روٹ پہ آ رہا ہے۔ وہ تو گلگت بلتستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت اہم شاہراہ ہے۔ اچھا، یہ صرف تو ہم نے اس کے لیے نہیں ہے بلکہ سی پیک کے لیے بھی ہے۔ اچھا جو یہ تو ہم پاکستان نے کیا کہ ہمارے اندرونی کیا مطلب ایشوز ہیں، ڈیولپمنٹ فنڈ بہت 16 ارب روپے ہے، کم ہے، نان جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ چائنا ہمارا بڑا بیسٹ فرینڈ مطلب سمجھا جاتا ہے، اسٹیٹ بھی کہتی ہے، لوگ بھی کہتے ہیں۔ تو آپ تو چائنا کے، ہم تو 18 گھنٹے کے فاصلے پہ اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں، یا ملتان بیٹھے ہوئے ہیں، یا گوادر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو چائنا جیسا ہمارا دوست جو ہے، اس کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ کوئی ہاسپیٹلز، کوئی مطلب کوئی انڈسٹری، کوئی مطلب کچھ نہیں ہے چائنا کی طرف سے، اب تک کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی ہاسپٹل ہے، لیکن چھوٹے موٹے ڈونیشن چائنا دے رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہاسپٹل بنائے، کوئی انڈسٹری بنائے، ایسا ابھی تک گلگت بلتستان میں نہیں ہے۔ تو جو بھی اگر وہاں پہ اگر کنسٹرکشن کا کام کرنا ہو تو چائنا کی کمپنی کو ٹھیکے دیا جاتا ہے، تب آ کے وہ کام کرتے، لیکن اپنے پہ انہوں نے آج تک کوئی کام نہیں کیا ہے۔ اچھا، یہ اتنی بڑی آبادی ہے، 20 لاکھ 22 لاکھ آبادی ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ مطلب سورس آف انکم کیا ہے؟ ہم نے وفاق صوبہ یا سرکاری ملازمتوں پہ ہے وہاں پہ، اس کے ساتھ پھر چھوٹے چھوٹے پرائیویٹس کمپنیز ہیں، جس طرح بینک آپ کہیں، یا کوئی اور NGOs وغیرہ ہیں، ایکیڈین کے ادارے ہیں، جس سے جو عوام منسلک ہے، اور اکثر وہاں پہ بزنس ہے، لوگوں کی بزنس ہے، لوگ اپنے بزنس بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ کھیتی باڑی کا بھی ہے، زراعت کا بھی ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ مطلب گندم کاشت ہوتی ہے گندم کاشت ہوتی ہے، بالکل، اور کپاس کاشت نہیں ہوتی، صرف گندم اور مکئی اچھا، کاشت فروٹ ہوتی ہے۔ کون سا پایا جاتا ہے؟ فروٹ تو بہت سارے فروٹس پائے جاتے ہیں، جس میں ایپل ہے، وہ ہے اخروٹ، بادام، جو ہے پھٹور، خوبانی، یہ سارے فروٹ، چیری جو سب سے زیادہ مشہور ہے یہاں پہ گلگت والی، تو یہ سارے جو ہیں وہ جی۔ لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، یہ پچھلے دنوں نا یہاں پہ لوک ورثہ میں نا میلہ تھا، جس میں سارے پیویلین بنے تھے، سندھ، پنجاب، بلوچستان، AJK GB بھی تھا، گلگت بلتستان۔ مجھے نا گلگت بلتستان کے لوگ انکلوڈنگ وومنس یا وہ نا بڑے مطمئن نظر آئے ہیں، صحت مند نظر آئے ہیں، بالکل سر، ٹھیک ہے، مطلب ان میں نا میں نے وہ فرسٹریشن نہیں دیکھی کسی بھی حوالے سے، مطلب بڑے کول کام، اپنے منتور کھاتے ہوئے، اپنے سوپ پیتے ہوئے، اور ان کے اپنے یہ ہمارے علاقے کی خاصیت ہے سر۔ ایون مطلب چادریں مطلب اچھی وولن کی، اور باقی ٹوپیاں جو آپ کا ایک خاص بالکل، وہ وہاں پہ جو خواتین ہیں وہ خود بناتی ہیں، کیپس جی وغیرہ، دوپٹے، یہ سارے جو ہیں وہاں کی خواتین بڑی محنتی ہیں، خاص کر میں ہنزہ کی بات کروں گی۔ اچھا، آپ مجھے نا آپ نا مجھے اپنی اس بات چیت میں نا تھوڑا سا ویو یہ بھی، جو آپ کی سٹیز ہیں نا یا ٹاؤنز ہیں جو ویل نون ہیں، مطلب جیسے آپ نے ہنزہ کا نام لیا، ایک بہت بڑا نام ہے اس کا دنیا میں، یا کیٹو کا نام لیا، استور کا لیا، جو میں جانتا ہوں، تو باقی کون کون سے ایسے ہیں؟ ہمارے گلگت بلتستان کے 10 ڈسٹرکٹس ہیں، جس میں ہنزہ کو تو سب بھی جانتے ہیں۔ جی جی، ہنزہ کس وجہ سے مشہور ہے؟ ہنزہ یہ ہے کہ کیکیچ کی وجہ سے مشہور ہے، وہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں، وہاں پہ سب سے زیادہ ٹورزم ہب جو ہے ہنزہ ہے، عطاباد جھیل کی وجہ سے ہنزہ پورے دنیا میں فیمس ہو گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے دوسرے ڈسٹرکٹ ہے سکردو، جو اب ماشاء اللہ سے وہ بھی مشہور ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، اور اس میں بھی ہے ہسٹوریکل چیزیں سکردو میں سب سے زیادہ ہیں۔ اچھا، جھیلیں سب سے زیادہ سکردو میں ہیں، کیٹو پہاڑ سکردو میں ہونے کی وجہ سے وہ علاقہ اسی وجہ سے مشہور ہے، شگر میں ہے۔
اور اس کے ساتھ پھر ضلع غزر ہیں جو شہیدوں کی سرزمین غزر کو کہا جاتا ہے. وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ غزر کا یہ ہے کہ غزر سے سب سے زیادہ جو پاک آرمی میں وہاں کے نوجوان جو ہے پاک آرمی میں بھرتی ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ بارڈروں میں مختلف جگہوں میں وہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر جاتے ہیں. تو ان کی تعداد جو ہے وہ ضلع غزر سے ہیں. اور ہمارا پہلا نشان ہے حیدر بھی یاسین سے ان کا تعلق ہے. ضلع غزر کے تحصیل ہے یاسین, ادھر سے ہی ان کا ابھی تعلق ہے. تو نشان حیدر بھی ہم غزر لے کے ہی گئے ہیں. یہ بھی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. اور غزر میں بھی یہ ہے کہ روڈ انفراسٹرکچر کی وجہ سے ٹورسٹ اتنا نہیں آ رہے. اب ماشاءاللہ سے غزر ایکسپریس وے بن رہا ہے. نہیں, جو شرائع کراکرم بنی ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا, اس میں میرے علم میں تو ہے کہ چائنا نے اس میں وہ کیا ہے, بالکل, تو اس سے بھی ٹورزم پہ فرق تو پڑے گا. بہت فرق پڑا ہے کیونکہ اسی وجہ اس سے لیے ہم انہیں یہ سب سے کریڈٹ تو زیادہ دے جو ہے، سکتے ہیں ہاں، کہ چین credit، کو ہاں، بھی گے فرینڈ جو ظاہر ہے، وہ اس نے تو مفت تو نہیں کیا نا, اس نے تو پاکستان سے پیسے لے کے کیا ہے. جی جی. اور لیکن ان کا کام بڑا اچھا ہے. کام انہوں نے بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے اور وہ روڈ آج تک اس میں کوئی کھڈے نہیں پڑ گئے. ان کا کام اچھا چلو, یہ دیٹس گڈ اینڈ گریٹ. ظاہر ہمیں ہی کرنا چاہیے. گلگت بلتستان ہمارا ہی ہے تو سو ہماری اسلام آباد کو یا ہماری ریاست کو یا ہمارے اداروں کو وہاں پہ وہ کرنا چاہیے. اچھا, یہ تو آپ نے ان کا, اس کے علاوہ کوئی ایسے علاقے یا دور دراز علاقے یا ان 10 ڈسٹرکٹ میں جو مطلب پہلی بار جو لوگوں کے مطلب ایک اس سطح پہ آ رہے ہوں, نیشنل انٹرنیشنل سطح پہ؟ سر استور سے آ رہے ہیں لوگ. استور بھی گلگت بلتستان کا خوبصورت علاقہ ہے. جامر سے لوگ آ رہے ہیں, ابھی آگے نکل رہے ہیں. جامر کے بارے میں تو آپ نے بہت سنا ہوگا. دیامر ڈیم جہاں پہ, ہاں, بادشاہ ڈیم ہے جہاں پہ, ہاں, اور بہت بڑا ڈیم بننے جا رہا ہاں, ہے دیامر میں. ہاں, وہ بھی ایک دیامر کیا گلگت بلتستان کی ڈیولپمنٹ میں ایک اہم سنگ میل ہے جس کو اب ہم عبور کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اس ڈیم کی تعمیر سے پاکستان سمیت گلگت بلتستان سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ بھی ممکن ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ہم سکردو ہے, سکردو کے بلتستان ریجن کا تو میں نے آپ کو بتایا. پھر غزر ہے, استور ہے, ہونزا ہے, نگر ہے, جہاں پہ اب بھی ماشاءاللہ سے لوگ آ رہے ہیں. اچھا, اب ہم لاسٹ سیشن کی طرف آ جاتے ہیں. یہ بتائیں کہ میڈیا کی کیا صورتحال ہے؟ میڈیا اخبارات ہیں, لوکل اخبارات ہیں. میڈیا کی صورتحال الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر ہے. ہمارے اپنے لوکل اخبارات ہیں, 35 اخبارات ہیں گلگت بلتستان سے چھپتے ہیں. کوئی ریڈیو اسٹیشن, ریڈیو اسٹیشن ہے, FM 99 کا بھی ہے, پرائیویٹ بھی ہے اور گورنمنٹ کا بھی ہے. اور اس کے علاوہ چینلز وہاں پہ ہیں, یہاں کے جو چینلز رپورٹرز ہیں وہاں پہ, اور ڈیجیٹل میڈیا کا بھی اچھا وہاں پہ بھی چل رہا ہے. اچھا, یہ اس کے علاوہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے مطلب یہ کوئی ایک قبیلے کے لوگ ہیں. مطلب میں سنتا ہوں کہ عباس شگری ہے, منظر شگری ہے, علاقوں کے نام پہ ان کی پہچان ہے, یا وہ اپنے نام کے ساتھ جب اٹیچ کرتے ہیں تو جہیں بھی جاتے ہیں تو اکثر. گلگت بلتستان کے سر 10 ڈسٹرکٹ ہے اور ہر ڈسٹرکٹ کی اپنی ایک الگ رسم و رواج ہے. وہ کون سے؟ جس طرح ابھی میں غزر کی بات کروں گی تو ہماری بولی الگ ہے, شنا ہماری لینگویج ہے, اور اس غزر کے اندر مختلف اور زبانیں بولی جاتی ہیں. خوار ہے, دوسرے زبانیں ہیں. اور پھر ہنزا کی لینگویج مختلف ہے, ان کا کلچر مختلف ہے. سکردو جائیں, وہاں کا لینگویج مختلف ہے, ان کا کلچر مختلف ہے. تو یہ ہمارے 10 ڈسٹرکٹ گلگت کا بھی ایسے ہی ہے. گلگت میں تو سر سارے ایک اس میں رہتے ہیں تو وہ سب مکسڈ ہے گلگت میں. مطلب کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں آپ کے خیال میں؟ سر تقریباً 10 ڈسٹرکٹ میں تو 10 زبانیں ہو گئی, 10 سے زیادہ زبانیں. اچھا, یہ اکٹھے کب ہوئے ہیں؟ یہ مطلب کبھی آپ کے مطلب ڈسکس ہوا ہو کہ جیسے ہمارے ہاں یہ فلاں حملہ آور کے ساتھ آئے تھے یا یہ فلاں؟ ہمارے وہاں پہ ڈوگروں کی گورنمنٹ تھی گلگت بلتستان میں, ڈوگروں پہ قبضہ تھا. 1 نومبر 1947 کو گلگت بلتستان کے عوام نے آزادی حاصل کی ہے ان سے, اور پاکستان سے غیر مشروط کر کے پاکستان کے ساتھ شامل ہو. اچھا, ایک اور چیز, میوزک کیا صورت حال ہے؟ میں نے آپ کا زیادہ ٹائم لے لیا, سوری. میوزک کا بھی یہی ہے جس طرح بلتیز میوزک یہاں تو وہ بڑا جو ہے نا, وہ بڑا خوبصورت جو ہے نا, میں نے جو دیکھا گلگت کی میوزک بڑی میٹھی میوزک ہے, خاص زیادہ ہے. اور لینگویج بھی مطلب میں نے جو جن سے ملا ہوں یا بات چیت ہوئی تو بڑے مطلب پتہ لگتا ہے کہ لفظ جو ہے نا بولے جا رہے ہیں, یا بڑا احترام, بڑے رکھ رکھاؤ. ہمارا بہت اچھا ہے. اچھا, پوئٹری بھی ہے سر, ہمارے شاعر بھی ہیں, انہوں نے اپنے زبانوں میں بھی شاعری کی ہے, اردو میں بھی شاعری کر رہے ہیں. تو پوئٹری کا بھی ہمارے گلگت بلتستان میں بڑا اچھا کام چل رہا ہے. چلو, بہت شکریہ, آپ نے خاصا وقت دیا. کرن عاصم میں پھر یہ مجھے کریکٹ کریں گی
تو بہرحال بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں یہاں اسلام آباد میں رمادہ میں کھڑے ہوئے یا جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے جہاں بھی دیکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ نے بڑی ویلیویبل اور بڑی ونڈرفل طریقے سے اپنے گلگت بلتستان، اسٹور، اسکردو، ہنزا وغیرہ وغیرہ کو بڑے خوبصورت انداز میں وہ کیا ہے۔ اور لاسٹلی ایک چیز جو رہے گی، عورت جو ہے اس معاشرے میں کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے؟ گلگت بلتستان گلگت بلتستان نہیں، گلگت بلتستان میں عورتوں کا بڑا اچھا مقام ہے الحمدللہ، خواتین کی بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے، احترام ہے خواتین کا، تو الحمدللہ گلگت بلتستان میں بہت شکریہ۔ اور آپ کے جو گلے شکوے، میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو پہلی فرصت میں آپ کا ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے اس کو بڑھانا چاہیے، آپ کو جو سبسڈی ملی ہوئی ہے بھٹو صاحب سے اس کو برقرار رکھنا چاہیے، آپ کو میڈیکل کالج دینا چاہیے، انجینئرنگ یونیورسٹی دینی چاہیے، زرعی یونیورسٹی دینی چاہیے، ٹیکنالوجی کالج وہ مین یہ دینا چاہیے، روزگار دینا چاہیے۔ بیسیکلی آپ ہماری لائف لائن ہے پانی کی شکل میں، ٹورزم کی شکل میں، تو میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں، بہت شکریہ، تھینک یو۔